صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے پاس جو نوجوان مذہبی سکالر، بہت ہی خوش طبیعت کے مالک اور خطیب نکتہ داں، قرآن و حدیث سے دلائل کرنے والے گفتگو کا انداز جناب میری مراد حضرت علامہ مولانا محمد ایوب قادری صاحب، وہ ہمیں بیان فرمائیں گے اچوں کی صحبت کے بارے میں، بری سنگت سے اجتناب اور اچوں کی صحبت کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے۔ تمام صبح بہارا رمضان ٹرانسمیشن کے سامعین و ناظرین سے گزارش ہے کہ بڑے غور سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فقد قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا صاحب قاب قوسین۔ سب سے پہلے میں اپنے محترم حضرت علامہ و مولانا محبوبی محترم عصمت اللہ صاحب، اللہ خالق کائنات آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے مجھے اللہ وحدہ لا شریک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان دونوں ذوات سے جو شریعت ہمیں آتی ہے، اس شریعت کے حوالے سے کچھ بولنے کا مجھے موقع دیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بیان کرنے کا مجھے موقع دیا۔ مجھ ناچیز کو پروردگار عالم آپ کو اس کے بدلے میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آپ کی اس کاوش کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم، لوگ سمجھتے ہیں کہ سارے ٹھیک ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر یہ جملہ بڑا بولا جاتا ہے، کہتے ہیں سب ٹھیک ہے، اچھی سنگت والے بھی، بری سنگت والے بھی۔ حالانکہ یہ کہنا شریعت کے ساتھ بالکل ٹکر ہے، شریعت کے تضاد ہے یہ جملہ۔ قرآن پاک میں پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا، جس طرح دوران خطبہ میں نے آیہ مبارکہ پڑھی، فرمایا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یا ایمان والو، یہود و نصارہ کو تم نے کبھی بھی دوست نہیں بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو ومن یتولہم منکم فإنہ منہم، تم میں سے جو ان کے ساتھ دوستی کرے گا تو تمہارا شمار انہی میں سے ہوگا۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو پروردگار عالم ہدایت نہیں دیتا۔ مطلب یہ کہ جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ ظالمین میں سے ہو گیا۔ تو یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ رکھنے کی ہمیں یہ قرآن پاک تلقین کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے ہمیں۔ اسی آیہ کریمہ میں، اسی رکوع کے اندر تھوڑا آگے جا کر فرمایا، تمہارے دوست کون ہیں؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارا دوست پروردگار عالم ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور رکوع بھی کرتے ہیں، یہ تمہارے دوست ہیں۔ فرمایا ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کو اور ایمان والوں کو دوست رکھے، دوست بنائے، فرمایا یہی لوگ غالبین میں سے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والوں میں سے ہیں۔ تو یہاں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمارے حقیقی جو دوست ہیں وہ پروردگار عالم ہیں، باقی اور اس کے بعد
آقا دو جہاں ہیں، اس کے بعد جو ایمان والے ہیں، جو متقین ہیں، پرہیزگار لوگ ہیں، اس کے علاوہ باقیوں کی سنگت سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہودیوں کی سنگت سے ہمیں منع کیا گیا، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا لا تتخذوا آباءکم وابناءکم اولیاء، اپنے باپوں کو، وابناءکم اپنے بیٹوں کو نہ بناؤ تم اولیاء، دوست، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں، محبت کریں، کفر سے وہ محبت کریں اسلام کے مقابلے میں، کفر کو اگر وہ پسند کریں تو ان سے تم نے دوستی نہیں لگانی۔ سورہ مجادلہ کے اندر فرمایا کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم، کہ آپ اسے ہرگز نہیں پائیں گے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو، یوادون، کہ وہ دوستی لگائیں، من، ہر اس شخص سے، ماں کے اندر عموم ہے، علامہ صاحب تشریف فرما ہے، اس میں ذوی العقول میں سے، اسماء ذوی العقول میں سے یہ اسم ہے کہ ہر چھوٹے بڑے جو بھی ہو، عورت ہو چاہے جو بھی، ساروں سے یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہو اس سے دوستی نہیں لگائے گا، ولو کانوا آباءہم، اگرچہ وہ ان کے باپ کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، اور اگرچہ ان کے بیٹے کیوں نہ ہوں، او عشیرتہم، اگرچہ پوری فیملی، پورا کنبہ کیوں نہ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر میں نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، میں نے لکھ دیا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ کے اندر بھی یہ ہمیں مل رہا ہے سبق کہ ہم نے دوستی لگانی ہے تو پروردگار عالم اور اس کے حبیب کے جو وفادار ہیں، دین کے جو وفادار ہیں، ان کے ساتھ ہم نے دوستی لگانی ہے، باقیوں کے ساتھ دوستی نہیں لگانی۔ اور دوسری آیہ مبارکہ فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، فرمایا کہ تم سے، اے میرے حبیب، آپ سے ہرگز یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے، کس وقت تک؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی اتباع نہ کر لیں۔ مطلب یہ ہے نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشد، آپ یہودی نہ بن جائیں، اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام اور ہے، یہودیت اور ہے، یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، ایک دوسرے کے موافق نہیں ہیں، ایک دوسرے کی یہ ضدیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہودیت اور ہے، جو غیر مسلمین ہیں وہ اور ہیں، مسلمان جو ہیں وہ اور ہیں، تو مسلمان کی یاری غیر مسلموں کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے۔ علامہ رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالع ترا طالع کنت، اچھے کی صحبت تجھے اچھا ہی بنا دے گی اور برے کی صحبت تجھے برا ہی بنا دے گی۔ اور فرماتے ہیں دور شو از اختلاط یار بد، برے یار کی سنگت سے اور اس کے ساتھ خلط ملط ہونے سے دور ہو جا۔ یار بد بدتر بود از مار بد، جو برا یار ہوتا ہے وہ برے سانپ سے بھی برا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں مار بد تنہا ہمیں بر جاں زند، جو برا سانپ ہوتا ہے وہ صرف تمہاری جان لے لے گا۔ فرماتے ہیں یار بد بر جان و بر ایمان زند، جو برا یار ہے وہ تمہارا ایمان بھی لے گا، تمہاری جان بھی لے گا، یہ دونوں چیزیں۔ ایمان کی بہت بڑی قیمت ہے، ایمان انسان کی جان سے یہ بھی بڑا ہے، یہ بڑی چیز ہے۔ آئیے میں قرآن پاک سے آپ کو دلیل دے کر واضح کر دوں۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، ان کا واقعہ 16ویں سپارے کے اندر، اسی پیج کے اندر پروردگار عالم نے اس کا ذکر فرمایا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں قرآن پاک میں سے کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، جناب حضرت خضر نے اس بچے کو قتل کیا تھا، 3 کام کیے تھے، ان میں سے ایک کام یہ تھا بچے کو قتل کرنا۔ تو اب آگے اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں فَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، جس لڑکے کو میں نے قتل کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ابوین یعنی والدین اس کے مومنین تھے، وہ دونوں مومن تھے۔ فَخَشِينَا، ہمیں خوف ہوا، أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، کہ وہ بچہ ان دونوں کو طغیاناً سرکشی کے اندر، و کفرا اور کفر کے اندر وہ ان دونوں کو چینج نہ کر دے، پلٹ نہ دے، ان دونوں کو بھی
وہ کافر نہ بنا دے، اس وجہ سے میں نے بچے کو قتل کیا ہے۔ تو دیکھیں یہ قرآن پاک سے ہمیں ثبوت مل رہا ہے، جناب خضر نے جان کی پرواہ نہیں کی، ایمان کی پرواہ کی ہے۔ تو انسان کا جو ایمان ہے وہ انسان کی جان سے بڑھ کر ہے۔ اگر جان دینے کی باری آئے دے دیں، لیکن ایمان دینے کی باری آئے ایمان سے کبھی بھی ہاتھ دھو نہ بیٹھنا، ایمان کی ہمیشہ تم نے قدر کرنی ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دیکھیں اس میں آمنو کا ذکر پہلے آیا ہے اور عمل صالحات کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ اگر اچھے اعمال ہوں گے، اگر ایمان کامل ہوگا، عمل صالحات بعد میں سے۔ یہاں ضمناً ایک بات آئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم اچھے نیک اعمال کو تم وسیلہ بنا لو، جو اہل اللہ ہیں ان کو تم وسیلہ نہ بناؤ۔ تو میں ابھی یہ ضمناً بات آئی ہے، عرض کر دیتا ہوں کہ آمنو کا ذکر پہلے ہے، ایمان والے پہلے ہیں، عمل صالحات بعد میں ہیں۔ تو ایمان والوں کو ہم پہلے وسیلہ بنائیں اور عمل صالحات کو بعد میں وسیلہ بنائیں، یہ ہمیں قرآن پاک درس دے رہا ہے۔ جگہ جگہ شریعت سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ اچھوں کی صحبت ہم اپنائیں تو ہم اچھے ہی بن جائیں گے۔ فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے پروردگار عالم کے حبیب کا ارشاد ہے، فرمایا المرء علی دین خلیلہ، کہ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک فرمایا کہ التمسوا الجار قبل الدار والرفیق قبل الطریق، کہ گھر تلاش کرنے سے پہلے ہمسایہ تلاش کرو، ہمسایہ دیکھ لو۔ گھر دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے ہمسایہ دیکھ لو، والرفیق قبل الطریق، اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر تلاش کرو۔ تو دیکھیں اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ مفہوم مل رہا ہے، اچھوں کی صحبت ہمیں اچھا ہی بنا دے گی۔ آخر میں جو ضروری مین خاص پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ بندہ اچھا ہے یہ بندہ برا ہے۔ تو اس سوال کا ایک الزامی جواب ہے، ایک تحقیقی جواب ہے۔ الزامی جواب یہ ہے، دیکھیں ہم بازار جاتے ہیں آج کوئی چیز خریدنے کے لیے، تو زندگی کے ہر شعبے کے اندر، چاہے ہم موبائل خریدیں، یہ فرنیچر خریدیں، یا جو بھی گاڑیاں خریدیں، کوئی گھر کے لیے سامان وغیرہ خریدیں، تو وہاں آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرض کریں مثال کے طور پر میں سودا لینے بازار جاتا ہوں، تو مجھے علم ہوتا ہے کہ فلاں دکاندار جو ہے وہ اچھا ہے، وہ ایماندار ہے، دیانتدار ہے، میں اسی سے لوں گا۔ کوئی اور چیز اگر لینی ہو تو وہ میں اسی سے لوں گا۔ تو دنیاوی باقی پہلوؤں کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے، لیکن جب دین لینے کی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں سارے ہی اچھے ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ عیسائی کے گھر، کسی ہندو کے گھر اگر روٹی پک رہی ہو تو بندہ دسترخوان بچھا کے بیٹھ جائے، کہے جی آؤ جی جو کچھ پکا ہے وہ لے کر آنا میں کھا لوں گا، تو ایسا تو نہیں ہوتا جی۔ وہ پہلے دیکھے گا، وہ جانچتا ہے کہ وہ پکی ہوئی شے کیا ہے، وہ جانچتا ہے وہ پکانے والا بندہ کون ہے، وہ گھر کس کا ہے، پھر جو پکی ہوئی شے ہے وہ دیکھے گا کہ یہ ہارڈ ڈائٹ ہے یا سافٹ ڈائٹ ہے، کہ یہ سخت غذا ہے، کوئی روسٹ ووسٹ تو نہیں ہے، کوئی بیف تو نہیں ہے۔ تو جناب اپنی جان کی جب اتنی تجھے پرواہ ہے تو تجھے ایمان کی بھی پرواہ ہونی چاہیے۔ یہ آج میں آپ کو نقطہ دے رہا ہوں، اس نقطے کو اپنے پلے باندھ لیں کہ جان کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ باقی ابھی جو میں نے پچھلی مثال عرض کی کہ جتنی چیزیں ہم خریدتے ہیں وہاں ہمیں علم ہوتا ہے کہ فلاں بندہ ٹھیک ہے فلاں بندہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جب دین لینے کی باری آتی ہے ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی، کہتے ہیں سارے ہی ٹھیک ہیں۔ سارے ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک وہی ہوگا جس کو اللہ بھی ٹھیک کہے، اس کا حبیب بھی ٹھیک کہے، وہ بندہ ٹھیک ہوگا، باقی سارے ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ المختصر یہ میں آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں، ترازو، اس ترازو کے اوپر آپ اگر اپنے آپ کو دیکھیں گے، باقیوں کو دیکھیں گے، آپ کو پورا پتہ چل جائے گا اچھا کون ہو سکتا ہے، برا کون ہو سکتا ہے۔ ویسے احادیث کے اندر کئی علامات بیان ہوئی ہیں، اذا رؤوا ذکر اللہ، جب ان کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے جی۔ اور دوسری حدیث پاک جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، فرمایا اچھے بندے کی مثال خوشبو بیچنے کی طرح ہے۔ جو خوشبو بیچنے والا ہوتا ہے وہ یا تو تجھے خوشبو دے دے گا چونکہ اس کے پاس خوشبو کی کثرت ہے، فری میں دے دے گا گفٹ کے طور پر، یا آپ اس سے خوشبو لے لیں گے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہوگا، نہ وہ دے گا
نہ آپ لیں گے جب تک اس کے پاس بیٹھے رہیں گے آپ کے مشام جاں معطر رہیں گے۔ اور فرمایا برے بندے کی مثال اس طرح سمجھیں کہ جس طرح لوہار ہے بھٹی والا، جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے اس کے تعفن اور اس کے دھوئیں سے آپ ٹارچر ہوں گے، آپ کو اذیت ہوگی، آپ کے کپڑے بھی جل سکتے ہیں جی۔ تو برے بندے کی مثال اس بندے کی طرح ہے اور اچھے بندے کی مثال اس بندے کی طرح ہے۔ تو میں آپ کو یہ خلاصہ دے رہا ہوں ترازو کہ اچھا وہ ہے آج کے دور میں علماء میں سے، باقی عوام میں سے بھی، کہ جس کی گفتگو آپ کو پروردگار عالم کی طرف لے کر جائے، جس کی گفتگو کے اندر ادب ہو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں سے، جس کی گفتگو کے اندر ادب ہو وہ بندہ اچھا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کا درس دے، سارے انبیاء کی محبت کا درس دے، ادب کا وہ درس دے، اور تمام اولیاء کی محبت کا وہ درس دے۔ اور مختصر یہ کہہ لیں، میں یہ جملہ زیادہ استعمال کرتا ہوں یہ لفظ، کہ جو اللہ کے محبین کا بھی درس دے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا بھی درس دے جو اللہ کے محبوبین ہیں، اللہ جن سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبین کا بھی درس دے، یعنی جو لوگ جتنے بھی حضور سے محبت کرتے ہیں، اور ان کا بھی درس دے جو محمد الرسول اللہ کے محبوبین ہیں، مصطفیٰ جن سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر یہاں پر محبین اور محبوبین سے یہ بات پتہ چلے گی، صحابہ کرام اے ٹو زیڈ، تمام صحابہ کرام الف سے لے کر یا تک تمام صحابہ کرام کو وہ ماننے والا ہو، دل و جان سے ماننے والا ہو، اور ان کی شہرت کا، ان کی شانوں کا وہ پرچار کرنے والا ہو، اور اہل بیت عظام کو بھی دل و جان سے وہ تسلیم کرنے والا ہو۔ المختصر یہ سمجھیں کہ جس کو دیکھیں تو ہمیں خدا یاد آ جائے، اور ہم پروردگار عالم اور اس کے انبیاء اور اولیاء اور متقین کے ہم قریب ہوتے چلے جائیں، نہ کہ ہم ان سے دوری اختیار کر جائیں۔ ہمارے دلوں کے اندر وہ ان کی جو عہد اللہ ہیں، جو بڑی شانوں والی ہستیاں ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر وہ اجاگر کر دے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، اور ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ آگے فرماتے ہیں کہ موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں کے اندر دین پر عمل کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور جو پروردگار عالم اور اس کے حبیب کے جو محبین ہیں اور محبوبین ہیں، ان کی محبت اور ان کی اطاعت کرنے کی اور ان کا ادب کرنے کی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ جی، آپ نے سماعت کیا بڑے خوبصورت انداز میں اور دھیمے دھیمے لہجے کے اندر آپ نے گفتگو کو سماعت کیا۔ تمام صبح بہارہ رمضان ٹرانسمیشن کے سامعین و ناظرین آپ توجہ سے سماعت کرتے رہیں، انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ کی بارگاہ میں کل حاضر ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی انجمن غلامان مصطفیٰ کے تمام اراکین اور صبح بہارہ رمضان ٹرانسمیشن کے سامعین و ناظرین اور ان کے اندر جو علماء کرام تشریف لاتے ہیں، ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔